اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین، اللہ کی لعنت ہو منافقین پر۔ تو بھائیوں، آج آپ سے کچھ ایک موضوع پر گفتگو فرمانی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد سے وفا کے کچھ تقاضے۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے وفا کے کچھ تقاضے، یا پھر ڈاکٹر اسرار احمد سے وفاداروں سے کچھ تقاضے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے وفاداروں سے کچھ تقاضے۔ تو کچھ اور میں اس کو اگر ٹائٹل دوں تو جدید علم کلام کی تشکیل اور اتمام حجت اعلی عاقلین عالم، اعلی عاقلین عالم، جدید علم کلام کی تشکیل اور اتمام حجت اعلی عاقلین عالم، اعلی عاقلین عالم۔ تو اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ لوگوں سے فرمانی تھی۔ تو اس ایک ابتدان یا مقدمے کی حیثیت سے میں آپ کو بولوں، جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ تصورات رکھ رہا ہوں گا، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو مقصد تھا، جو ان کی روح تھی، جو ان کا مقصد تھا، جو ان کی بنیادی مشقت تھی جس کے لیے، اس میں وہ تسلسل جو تھے، وہ ایک انٹیگریٹو انٹیلیجنس کی حیثیت سے وہ تسلسل تھے۔ ایک طرف علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کے، اور پھر جیسے جدید علم کلام کا جو سلسلہ ہے، پھر جو سیاسی مشقت اور مجاہدہ ہے، اس میں مولانا عبدالکلام آزاد، اور پھر ڈاکٹر مولانا مودودی، اور پھر جو ہے ایک اور طرف جو تھے وہ قرآنی فکر میں، جو میں سمجھتا ہوں یہ چیز تو بالکل ہی تنظیمی اور جماعتیوں نے چھوڑ دی ہے، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کے۔ تو جو میں آپ کے سامنے تین گوشوں میں کچھ گفتگو رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ ان تینوں سے جو ڈاکٹر اسرار سے وفا کرنا، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب میں جو ان کے اثرات پائے جاتے تھے اس سے وفا کرنا۔ تو سب سے پہلے قرآنی فکر لے لیں۔ دیکھیں، قرآنی فکر جو ہے کہ قرآن کا منہج تحویل اور تدبر، یعنی کہ قرآن کے متعلق منہج ترجمہ، منہج تدبر اور منہج تحویل، یہ تینوں چیزیں ڈاکٹر صاحب نے جہاں کبھی نہ کبھی اس پر کچھ مختصر سی گفتگو فرمائی ہے، کھل کے مرتب اور مکمل اور معظم جو اصول مطلب بیان کر دے کہ قرآن سے تحویل کرنے یا قرآن پہ تدبر کرنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں فرمایا۔ اور جب وہ ایسے اقوال بولتے تھے کہ میرا مقام ایک مفسر کا نہیں ہے، میرا مقام ایک مفسر کا نہیں ہے، تو اس کا یہی معنی ہوتا تھا ان کا کہ ان کی جو غور و فکر ہے، ان کا جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے قرآن کا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمفرٹیبل محسوس کریں کہ وہ اس کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں اور اس علم کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں، یعنی کہ علم تفسیر سکھا رہے ہیں۔ یہ سب ڈاکٹر صاحب کا یا تو اس معاملے میں وہ اپنا مقام نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب میں بہت تحمل تھا، تو وہ جو اپنا مقام بیان کرتے تھے اس سے تو زیادہ ہی تھا ان کا مقام، مگر بہرحال وہ خود وہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ تو جو مولانا فراہی، مولانا اصلاحی اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد کے پیرالل میں یہ جو غامدی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، نہیں مگر جو دعویٰ کر رہے ہیں اسی سلسلے سے جڑنے کا، اس قسم کی جو قرآنی فکر ہے، اس کی جو ایک معظم اور تکمیلی انداز ہے، وہ مختصراً میں گوشہ اول کی حیثیت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دو اور گوشے ہیں، جدید علم کلام کا گوشہ ہے، مگر یہ کیونکہ بنیادی ہے، یہ منہج سے متعلق ہے، اس پر سب سے پہلے اگر گفتگو کر لی جائے تو وہ مفید ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ہر جر جو قرآن شریف میں استعمال ہوئی ہے، اور یہ میں ایک اور چیز ابتداً کہہ دوں، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی نے زیادہ تر جو کام کیا ہے، وہ ایک طرف تو انہوں نے جو تسلسل وحی ہے، جو سلسلہ وحی ہے، قرآن سے پہلے جو کتب کا نزول ہوا ہے، ان کی زبانیں بھی سمجھنا،
اور اس سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے ان کتابوں کو پڑھنے سے، اس سے قرآن کو بہتر سمجھنا، یہ ان کا ایک وہ رہا ہے کہ ایک دھاگا رہا ہے ان کی فکر میں۔ دوسری چیز ان کا تدبر کا مرکز رہا ہے کہ سورہوں کے مابین مطالقت کیا، اور جو بھی ڈاکٹر صاحب سے واقف ہے اس کو پتہ سورتوں کے مابین زوجیت کیا ہے، مطالقت کیا ہے، پوری سورتوں کے مابین۔ مگر میرا جو ایک اللہ نے ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے مجھے ایک جامع ذہن دیا، یعنی کہ میں کسی بھی چیز کو دیکھتا ہوں نا وہ مجھے مکمل طور پر سمجھنی ہوتی ہے، تو میں اس کو بالکل الف بے سے لے کے سمجھتا ہوں، اور اس کی پوری جو حدود ہوتی ہیں اس تک پہلے حدود طے کرنا، کیا حدود ہیں، اور پھر الف بے سے شروع کر کے اس پوری چیز کو پوری طریقے سے سمجھنا نا۔ تو اس وجہ سے میں نے ہمیشہ حرفوں پہ توجہ دی ہے، میں نے ہمیشہ پہ جو 3 حرفوں پہ مشتمل جر ہیں قرآن کی، اس سے میں نے شروع کیا ہے۔ تو جب آپ ایسے شروع کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے زمانے میں قرآن کارپس موجود ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ایک جر ملی ہے، آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ جر کس طریقے سے قرآن میں استعمال ہوتی ہے، تو بہت آسان ہے، آپ نے قرآن کارپس پہ گئے، کوئی ایک آیت نکال لی جس میں وہ استعمال ہوا ہے، قرآن corpus.com پر اس ورڈ پہ، اس آیت پہ کلک کیا، اس ورڈ پہ کلک کیا، تو وہ سارے جو استعمال آتے ہیں اس جڑ کے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور خالی یہ نہیں کہ وہ جڑ کیسے استعمال ہوئی ہے، مگر اس جڑ کتنی دفعہ استعمال ہوئی ہے، کن شکلوں میں استعمال ہوئی ہے، اور وہ ہر شکل کے لیے آپ کو مرتب ملیں گے کہ اس شکل میں یہ 6 دفعہ استعمال ہوئی ہے اور یہ 6 استعمال ہے، اس شکل میں یہ جڑ 7 دفعہ استعمال ہوئی ہے اور یہ اس کے 7 استعمال ہے، اس طریقے سے۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جڑ ہے، یہ 8 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایسی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، یہ 8 دفعہ استعمال ہوئی ہے نا، ادھر جو ہے بلکہ ٹھیک ہے 8 دفعہ استعمال ہوئی ہے، اور ادھر اس طریقے سے 5 دفعہ استعمال ہوئی ہے، یہ 5 دفعہ جو اس طریقے سے استعمال ہوئی ہے، اس پر اگر میں تدبر کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خاص اصطلاحی مفہوم یا یہ خاص نقشہ استعمال میں یہ جر اس شکل میں استعمال ہوئی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ ساری آیات ایک دوسرے کے متعلق اور مبین ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان میں ایک بنیادی مفہوم ایک طریقے سے استعمال کیا ہوتا ہے، تو اس پوری آیاتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مرتب کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ متعلق کرنے سے روشنی پڑتی ہے، وہ پانچوں کی پانچیں اور بھی مبین ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ ایک جر اور ایک شکل کے لیے کیا، اب آپ نے اسی جر مگر مختلف شکل کے ساتھ یہ پھر سے عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو 2 نقشہ استعمال یا 2 اصطلاحی مفہوم جو اس جڑ سے بن سکتے ہیں وہ سمجھ میں آ گئے۔ جیسے میں اچھا پھر یہ آپ نے 3 کے لیے کیا، پھر آپ نے 4 کے لیے، پھر جتنے بھی ان کے لیے آپ اس سلسلے سے گزرے، آخر میں کیا ہوئے گا، آپ کو اس جڑ کا جو بالکل بنیادی سیمانٹک فیلڈ کہتے ہیں انگریزی میں، بنیادی سیمانٹک فیلڈ ہے، جس سے پھر انگریزی میں کہتے ہیں میٹافور بنتا ہے، اس سے ایک طریقے سے میٹافورکل ایکسٹینشن ہوتی ہے، ایک بنیادی مادہ ہوتا ہے، بنیادی مفہوم ہوتا ہے، اس سے پھر مثالی طور پر اس کو مطلب اس سے آگے آپ بات کو لے کے جاتے ہیں، کچھ مطلب مثالی ایک اس کو نامنل میٹافور یا اس کو کہتے ہیں گرامیٹیکل میٹافور بھی کہتے ہیں، ایک قسم کا میٹافور ہوتا ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے اسے کھینچ کے بات نکلتی ہے، کوئی اور معنی بنتا ہے نا۔ تو اس کے بنیادی سیمانٹک فیلڈ کیا ہے، اور پھر میٹافورکل ایکسٹینشن کیا ہے اس کی نا، میٹافور کہ ادھر جب اس اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس بنیادی مفہوم کو ذرا سا تبدیل کر کے یا ذرا سا کھینچ کے یا اس سے کسی قسم کی مثال لے کے اس طریقے سے یہ الگ ذرا سا مفہوم بنتا ہے۔ تو جب آپ ایسے کرتے ہیں تو وہ پوری جڑ جو ہے آپ کو بالکل بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نقشہ استعمال کے ذریعے قرآن کی جو لغت ہے نا وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، آپ پہ بالکل مبین ہو جاتی ہے، اور یہ تقریباً 5-6 مہینے یا 1 سال کا کام ہے، اگر آپ اس طریقے سے توجہ دینے لگیں تو آپ کو یہ علم آ جاتا ہے۔ سارے قرآن میں پوری عربی زبان میں 6 سے 7 ہزار جڑیں ہیں اس قسم کی، 4 سے 7 ہزار کہتے ہیں، ایسی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ تو قرآن تو ایک مطلب محدود کتاب ہے، مطلب اتنی لمبی نہیں ہے، تو اس میں کتنے استعمال ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، 4000 زیادہ سے زیادہ 5000 ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے 1-2 سال میں آپ کو تقریباً سارے آ جائیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے جب آپ آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے کون سی جڑ اس لفظ کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ جڑ استعمال ہو رہی ہے جو
مجھے یہ اس لیے نہیں پتا کیونکہ یہ ہوئی 2-3 دفعہ استعمال ہے، یہ بہت کم مختصر استعمال ہوئی ہے، اس وجہ سے مجھے اس احساس میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر جب جیسے ایک جڑ والی ایک جیسے خالام کاف تخلیق کا ہو تو کئی سو بار اف ناٹ 1000 بار کم سے کم وہ کئی سو بار استعمال ہوئی ہے۔ اور پھر الہ مطلب جیسے رحمان، یہ جو جڑیں یہ تو بہت وسیع دفعہ استعمال ہوئی ہیں، مگر کچھ ہے جیسے الرزاق، الرزاق جو ہے رزق بھی اچھی حسب، مگر الرزاق یعنی کہ اسم جو ہے اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ کا وہ واحد دفعہ، جب وہ واحد دفعہ استعمال ہوتا ہے نا وہ پھر ایک پزل کی طرح ہوتا ہے، آپ کو باقی جو جڑیں ہیں یا آپ کو مطلب اس کی لوکل کانٹیکس کے ذریعے آپ کو سمجھ میں نہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ایسا کرتا ہے تو اس کی ایک حکمت ہوتی ہے، وہ وزن دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس واحد مقام پر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، تو اس آیت پہ خاص توجہ دے کے اس کے لوکل پس منظر پہ توجہ دے کے پزل پیس کی طرح اس کو سسٹم آف ایکویشنز کی طرح سالو کرو کہ میں نے اس لفظ کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، کیوں ہو سکتا ہے اگر 7 لفظ ہیں آیات میں تو 6 جو ہیں وہ معلوم ہو، میں نے ان کو نقشہ استعمال کے ذریعے بہت واضح کے ساتھ جانا جا سکے، پھر ایک رہ گیا، تو وہ جو ایک رہ گیا آپ نے 6-7 باقی الفاظ دیکھ لیے، وہ ایک رہ گیا، پھر آپ کو آیت سمجھ میں آ گئی، مگر پھر اس آیت کو آپ نے باقی صورت کے پس منزل میں دیکھا یا باقی نظم کے پس منزل میں دیکھا، مرتب آیات کے نظم میں دیکھا، تو پھر آپ پہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظ کیوں اس طریقے سے کہا گیا ہے، اور اس لفظ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جڑیں ہیں اس کے ذریعے نقشہ استعمال، ان جڑوں کے ذریعے نقشہ استعمال آپ پر واضح ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اگلی چیز جو ہے نقشہ استعمال کے بعد جو ہے نو کا استعمال، گرامیٹیکل یوسیج، یعنی کہ الفاظات ہیں یا جڑ ہیں، بلکہ صرف کو لے لیں، صرفی شکل، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گرامر اور مورفالوجی ہے نا، صرف اور نحو جس کو کہتے ہیں عربی میں یا اردو میں، اس کو جو یہ پڑھایا جاتا ہے، تنظیم بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ بہت فضول سی چیز ہے، بہت فضول سی چیز ہے۔ بعد میں کبھی جیسے 3-4 سال بعد آپ تھوڑی سی اس پہ نگاہ ڈالیں تو ٹھیک ہے، شروع میں آپ جب یہ جڑوں پہ توجہ دینا شروع کرتے ہیں نا، رفتہ رفتہ آپ کو خود ہی نظر آنے لگتا ہے کہ بلکہ کیونکہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ جڑ تو ہے مگر خاص کس شکل میں استعمال ہوئی ہے، وہ خاص شکل میں بھی آپ کو وہ نقشے نظر آنے لگتے ہیں، وہبنا یا رحمانہ یا اس قسم کے، یہ جو آخر میں نون حمزہ آتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے میں نے کیا، اور پھر آپ جب اس کو بھی بار بار دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کے لیے آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ جڑ کا نقشہ استعمال نہیں دیکھ رہے، مگر جو صرفی شکل ہے، جو واحد ہے، کئی جڑوں کو جس ایک واحد صرفی شکل میں استعمال کیا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیٹرن ہے اس کی، یہ بھی اسی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے بات نا۔ تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں، مورفولوجیکل فارم کو دیکھتے ہیں، مورفولوجیکل جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ورب فارم 2 ہے، تو ٹھیک ہے ورب فارم 2، اب آپ کو مادہ تو پتا ہے، وہ جڑ تو آپ کو پتا ہے، صحیح طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، بڑی عام سی آپ کو معلوم ہے، مگر آپ اس کے بارے میں شور نہیں ہے کہ یہ گرامیٹیکل جو اس کا جو مورفولوجیکل فارم ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے میننگ کو، تو آپ نے باقی نکالے، آپ کو پتہ ہے کوئی اور جڑ ہے وہ بہت کامن ہے قرآن میں، تو یقیناً وہ بھی اس فارم میں استعمال ہوئی ہوئے گی، اس کو جا کے دیکھا آپ نے، 3 اور کو دیکھ لیا، تو اس طریقے سے آپ کو وہ مورفولوجیکل فارم بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور اس کا استعمال بھی ساتھ ساتھ، آپ آیات دیکھ رہے ہیں قرآن میں، اور وہ آپ اس طریقے سے جب قرآن پہ غور کرتے ہیں تو پھر وہ آیات بار بار آپ کی کسی نہ کسی ذیل میں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ آیت بھی آپ کو بہتر سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور وہ پھر آپ کو صرفی شکل بھی اس طریقے سے بہتر سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے ہیں گرامیٹیکل سٹرکچرز، وہ بھی ایسی لگ بھگ چیز ہے، وہ بھی دہرائے جاتے ہیں کہ الفاظوں کو کس ترتیب میں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق کیا اور کس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق کیا، اس پر آپ توجہ دیتے ہیں، اس سے جملے بننے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آیات کو کس طریقے سے کیا منطقی ربط اور تعلق ہے، آیات کے مابین کیا منطقی ربط اور تعلق ہے، اور پھر ایک سورت کا یا ایک نظم کا جو ہے کیا بلاغت اور فصاحت کی کیا حکمت ہے، مطلب کیوں پیغام کو ایک خاص کمپوزیشن کی طرح پہنچا، اس کی کیا کمپوزیشنل سٹرکچر کیا ہے، ریٹورکل سٹرکچر کیا ہے، اس طریقے سے پھر یہ آخری چیز دیکھنا، پھر جو ہے
پھر جو ہے یہ جو مولانا فراہی اور اصلاحی کا غور و فکر تھی کہ صورتوں کے مابین زوجیت کیا ہے، مطالقت کیا ہے، یہ بالکل آخری درجے کی بات ہے، اور اس پہ بھی ختمی کام اس لیے غامدی بھی نہیں کر سکے ہیں، نہ ڈاکٹر سار احمد نے اپنی کوششوں کے باوجود اس پر کوئی خاص بصیرت حاصل کی، کیونکہ یہ ختمی چوٹی کا کام ہے۔ اس کے بعد بھی ایک درجہ ہے، مگر یہ قرآن کے اندرونی غور و فکر میں یہ ختمی کام ہے۔ ابھی یہ جو میں نے جڑوں سے شروع کر کے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہاں تقریباً تھوڑی سی عمومی بات ہوئی ہے، تو وہ جو آخری درجہ ہے، وہ آخری درجہ جو ہے وہ طے نہیں ہو سکتا، اس پہ آپ ختمی بات جب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ہر صورت کے لیے ان مرحلوں سے نہ گزریں، تو پھر وہ جو کہ صورتوں کے مابین کیا متعلقہ اس پہ ختمی بات نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، بہرحال جب آپ اس طریقے سے گزرتے ہیں قرآن سے تو وہ بالکل مبین ہے، اس کے معنی میں کوئی حقانیت میں تو شک ہے ہی نہیں، مگر اس کے معنی میں بھی کوئی شک نہیں رہتا، اس کے معنی میں بھی بالکل کوئی شک نہیں رہتا۔ پھر جب وہ مہمن ہو جاتی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ آپ کا بالکل ایمان اس پہ، اس ایمان کی تصدیق ہو جاتی ہے آپ کی، تو ایک مہمن کی حیثیت سے باقی جو کتب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو کہ زمین پہ موجود ہیں، یہ غلط تصور ہے ہمارے، وہ زمین پہ موجود نہیں ہے، زمین پہ موجود ہیں، ان کو قرآن کو مہمن کی حیثیت میں رکھتے ہوئے آپ کو ان کی اصلاح فرمانی ہے، تو یہ پھر میں آپ کے ڈاکٹر صاحب سے وفادار ہیں یا ڈاکٹر صاحب سے وفا کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس علمی کام کو سپورٹ کیا جائے۔ تو میں دعوت تو اصل میں یہی دے رہا ہوں، اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ دعوت دوں کہ معظم ہوں، کسی طریقے سے تنظیمیوں کو چھوڑ دیں، تنظیم اسلامی کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، قرآن اکیڈمی کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، مگر جو مقاصد تھے اصل میں ڈاکٹر صاحب کے، ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب یہ بڑا مطلب یہ زندگی بھر کئی زندگیاں رکھنے والا کام ہے، یہ ایک بندہ بھی جو ہے نا اگر بچپن سے اس کو لگایا جائے اس میں تو پھر وہ کر سکتا ہے ایک بندہ، مگر یہ کئی زندگیوں کا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ اصل میں یہ تشکیل جدید علم کلام جو ہے یہی اتمام حجت علی الناس ہے، کیونکہ یہی اتمام حجت علی عاقلین عالم ہے، تو اس کو ہمیں پورے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اور جلد کرنے کی ضرورت ہے، مطلب اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی کام کے ذریعے خالی یہ نہیں ہوئے گا کہ اتمام حجت ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا کہ جو جماعت ہمیں بنانی ہے اس کی بھی تشکیل اسی کے ذریعے ہوئے گی نا، جب ہم صحیح طریقے سے عاقلوں کو پیغام پہنچائیں گے تو پھر وہ عاقل آئیں گے، تو وہ جو کچھ محدود سے عاقلین آئیں گے ہماری جماعت میں، وہی تو ہوئیں گے جو مطلب انقلاب بھرپانے کے قابل ہوئیں گے۔ تو یہ جدید علم کلام کرنے والا کام جو ہے یہ اصل میں اس کو ایک پرائمری امپورٹنس، سیکنڈری امپورٹنس، یعنی کہ جماعتی کام سے اول، میں سمجھتا ہوں جماعتی تنظیمی کام یہ تیسری درجے کا کام ہے، اس جدید علم کلام سے بھی پہلے ایک کام ہے جب میں آپ کو اللہ کے اسماء الحسنہ کے متعلق ان کے نقشہ استعمال نکالنا نا، تو اس پر ابھی آتے ہیں، وہ دوسرا دائرہ ہے، دوسرا گوشہ ہے جس پہ گفتگو کریں گے جدید علم کلام سے پہلے، تو یہ ختم ہو رہی ہے یہاں قرآنی گفتگو، تو اس کو مجھے تکمیل کر لینے دیں پھر آتے ہیں اس پر۔ تو یہ معاملہ جو ہے قرآن کا، جب وہ مہمن ہے تو پھر ایک مہمن کی حیثیت سے آپ نے پہلے صحف آدم لی، پھر صحف آدم کو مبین کیا، یعنی کہ اس میں جو وہ ہیں تحریفیں پیدا ہو گئی، اس میں جو باطل داخل، اس کو صاف کیا، پھر صحف نو لی، اور پھر صحف ابراہیم لی، پھر آپ نے توریت لی، پھر انجیل لی، اور پھر آپ نے قرآن لیا، مطلب پھر نہیں، انجیل کے ساتھ وہ پھر پس منزل ہے نا، صحف آدم سے لے کے انجیل تک ایک وحی کا پس منزل ہے، اور پھر اس پس منزل میں جب آپ قرآن کو رکھیں، اور اس پس منزل کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ بھی ہے نا، جس کو ڈیوائن ہسٹری کہتے ہیں انگریزی میں، یا ہمارے قرآن میں کہا جاتا ہے ایام اللہ، تو ایام اللہ کی جو تاریخ ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک، یعنی کہ انجیل تک یا قرآن سے پہلے تک، پھر حضور کی سیرت جو قرآن سے، یہ پوری جو کتابوں کا پس منظر، اور پھر وہ جو تاریخ کا بھی پس منظر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کی روشنی میں آپ نے سیرت کو دیکھا، اس کی روشنی میں آپ نے قرآن کو دیکھا، پھر اس کے روشنی میں آپ اسلامی تاریخ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ بات کی بات ہے کم سے کم حضور کی سیرت اور قرآن کو صحیح طریقے سے آپ نے پورے پس منظر میں سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا۔
مگر اس کا جیسے پھر سے ایک دفعہ پری ریکویزٹ یہ ہے کہ قرآن کا مہمن جو پہلا طریقہ تھا تدبر قرآن کے ذریعے، جب وہ مہمن بن جائے، اس کے معنی میں کوئی شک نہ رہے، تو اس قرآن کی روشنی میں اپنے اس سلسلے سے آپ گزرے ہیں نا، مطلب پہلے ہر کتاب کی اصلاح فرمائی اپنی اپنی جگہ، پھر وہ پس منزل بنتا ہے اس طریقے کا. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمیں ایک گزرے وقت کا ایک پس منزل دے گا. پھر حضور کی سیرت، پھر اسلامی تاریخ پر بھی ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا جب ہم اس پوری تاریخ میں اور اس کتاب کے مطلب حضرت ابوبکر اور سیدنا علی علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ کیا ہوا، اور پھر اس کے نتیجے کیا نکلتے گئے، پھر معاویہ، پھر حضرت عمر، پھر معاویہ، اور پھر یہ سب معاملہ جو گزرا ہے، اور پھر یہ ساری تاریخ کیا ہے، اور پھر ہوئے گی کیا. پھر ہم مستقبل پہ جب ہم یہ پورا پس منزل طے کریں گے، ہم اپنے موجودہ حال کو بہتر سمجھ سکیں گے کہ ہم کس حال میں ہیں، کیوں اس حال میں ہیں، اور اس کے سبب کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے مستقبل میں جو آیت القیامت ہے اس کو سامنے رکھ کے ایک مستقبل کا کہ ایک نظریہ دے سکتے ہیں اور ایک مشقت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ ایک اور کام ہے، گوشہ 2. قرآن کی گوشے کو ابھی کے لیے ختم کر دیں، اس پہ تفصیلی گفتگو کرتے رہیں گے. اب دوسرا گوشہ کھولیں، یہ احسان کا گوشہ. یہ جو میں نے قرآنی گفتگو کی، یہ تو میتھڈولوجیکل پری ریکوزٹ کہہ لیں، یہ میتھڈولوجیکل پری ریکوزٹ ہے. اور میں ایک اور چیز یہاں اسی دائرے میں، پہلے دائرے میں میتھڈولوجیکل پری ریکوزٹ پہ کہتا جاؤں کہ دیکھیے کہ حدیث جو بھی ہیں ان کو اصلاً قرآن کی حاجت ہے، قرآن کو حدیث کی حاجت نہیں ہے. جب آپ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں نا، تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن اپنی بات بالکل مبین کرنے کو تیار ہے. اس کے دو سبب ہیں. ایک تو جو تصورات قرآن میں بیان کر رہے ہیں، علم اسماء کلہا ہمارے فطرت میں موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ صلات کیا ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کتنے رکعتیں پڑھنی ہے، کیسے ہاتھ باندھنے ہیں، یہ سب یہ بھی میں کہتا ہوں فطرت میں داخل ہے کسی درجے. یعنی کہ جب آپ یوں ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ کو خود بخود تحمل محسوس ہوتا ہے. یعنی کہ یہ سب چیزیں بھی جو ہیں، جیسے ایک قسم کا یوگا سمجھ لیں یا آسنا سمجھ لیں، مطلب یہ فطرت میں ہے، بامانہ ہے یہ چیزیں کہ ہاتھ کہاں رکھے جاتے ہیں. تو ایک طریقے سے جب فطرت اجاگر ہوتی ہے اور ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے. اور یہ دیکھیں قرآن کی جو ہدایت کا لفظ ہے بڑا وزنی بامانہ لفظ ہے. یہ رب جو ہے نا اثر رکھ رہا ہے آپ پر. ہدایت معنی کہ رب آپ پر اثر رکھ رہا ہے. تو باقاعدہ وحی خفی کے ذریعے جو تفصیلات ہیں وہ خود بخود آپ کا سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں وہ. تو اس کے لیے اس معنی میں قرآن کو حدیث کی حاجت نہیں ہے، مگر حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی حاجت ہے. تو ایک تو سبب یہ تھا فطرت. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہوئے گا کہ جب آپ قرآن کی مخصوص استعمال اصطلاحات سمجھنے لگیں گے، جب قرآن کے مخصوص استعمال اصطلاحات آپ سمجھنے لگیں گے، آپ کو علم آ جائے گا، فہم آ جائے گا. ہدایت کا جو بہت گہرا معنی ہے وہ سمجھنے لگیں گے، تقوی کا معنی سمجھنے لگیں گے. تو جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود بخود حدیث کی کیا حکمت ہے، قرآنی حکمت کیا آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی. اور یہ نہیں ممکن نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے لیے ممکن ہے. جب تک آپ قرآن سے گہری ہدایت نہیں حاصل کرتے آپ کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس گوشے کو ذرا بند کرتے ہیں. کوئی اگر دھاگے رہ گئے غیر تمام تو معاف کیے گا. میں اس کو اب گوشے کو فائنلی بالکل پرفیکٹلی کلوز کر کے اگلا گوشہ کھول رہا ہوں. اگلا گوشہ یہ ہے کہ قرآن میں اسماء الحسنہ کے نقشہ استعمال، یہ احسان کا دائرہ ہے. اسماء الحسنہ کے نقشہ استعمال جو ہے، اور پھر جو جڑیں ہیں جو اسماء الحسنہ کو مرتب کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جیسے کہ رحم سے الرحمن، یا حکمت سے الحکیم، یا علم سے العالم، یا عزت سے العزیز، اس قسم کی جو ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو آپ نے وہ ناموں کا العزیز الحکیم کا نقشہ استعمال دیکھ لیا، عزیز الرحیم کا نقشہ استعمال دیکھ لیا، علیم الحکیم کا نقشہ استعمال دیکھ لیا. اور بڑے واضح نقشے استعمال ہوتے ہیں، ان کی حکمت ہوتی ہے. بڑے آپ کو جب آپ نقشہ استعمال دیکھتے ہیں نا اسماء الحسنہ کو، تو آپ کو حقیقی معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے. جیسے اللہ جب حکم دیتا ہے نا، وہ اکثر علیم الحکیم استعمال کرتا ہے. کسی چیز کو جب وہ ترتیب دیتا ہے اپنی قوت سے تو عزیز الحکیم استعمال کرتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں،
مگر مجھے ضرورت نہیں ہے. مطلب کوئی ہوتا ہے نا مجبوری سے معاف کر دیتا تو اصل معافی نہیں ہوتا. تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں مگر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے معافی کرنے کے لیے، میں اپنی غنیت سے معافی کرتا ہوں. تو عزیز الغفور آتا ہے. اب سمجھے نا، اس طریقے سے نقشے جو استعمال ہیں وہ بڑے بامانہ ہوتے ہیں قرآن میں. اور اس چیز پہ توجہ دینے سے جو ہے ایک تو ہماری توحید کی لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس توحید کی لطافتوں میں اضافہ ہونے سے ہمارے کردار پر اثر پڑتا ہے، ہمارے خلق اور خلق پر اثر پڑتا ہے، اور ہم حقیقی جو سنت جس کو السنہ کہا جائے، السنہ حضور کی السنہ جو ہے، یہ انبیاء کی جو السنہ ہے مکمل اور تکمیلی سنت، اس میں ہم اضافہ فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں جو معرفت الہی ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ خود قرآن کے ذریعے جب کرتا ہے تو اس کے جگہ کوئی صوفیانہ جو بھی مشقت ہیں وہ کوئی قرآن کے ذریعے معرفت حاصل کی ہوئی چیز کی جگہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ نقشہ استعمال ہے، یہ سب سے یہ دوسرے درجے کا کام ہے. اب تیسرے جردے پہ اس کو بھی جدید علم کلام کہا جا سکتا ہے، اگر آپ اس پہ جو عقلی پہلو ہے اس کا، یعنی کہ اس پہ گفتگو کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا، اس کے ذریعے رب کی شناخت سے تعارف کروانا، رب کی شناخت سے تعارف کروانا، تو اس کو بھی جدید علم کلام کہا جا سکتا ہے، اس کی عقلی پہلو کو. مگر اصل اس کا مقصد ہے کہ معرفت ربانی میں اضافہ ہو، معرفت ربانی میں اضافہ ہو، اس کے ذریعے خلق اور خلق میں تبدیلی آئے، اس کے ذریعے بنیادی شخصیت میں تبدیلی آ جائے، بنیادی مادے میں تبدیلی آئے، مادہ پیدا ہو جائے، ربانی مادہ پیدا ہو جائے، یعنی کہ اس قسم کا حقیقی عبودیت جو ہے وہ واقف ہو جائے، اس کا واقعہ ہو جائے. اصل مقصد اس علم کا یہ ہے. عقلی رخ پہ ذرا دیکھیں تو اس کو بھی جدید علم کلام میں داخل کر سکتے ہیں. ایمانیات میں کہا جاتا ہے احسان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ میں ایمان لایا جائے. تو یہ نا، اگر آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں عقلی پہلو آتا ہے. اگر آپ کہ اس قسم کی عبادت کی بات کر رہے ہیں جیسے آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، تو جو قرآن میں نقشہ ہے بہرحال. اچھا، اب جدید علم کلام پہ آتا ہوں میں، اور اس کو مرتب کرنے کے دو طریقے ہیں. جدید اب تیسرا گوشہ کھل رہا ہے، دوسرا گوشہ بند، تیسرا گوشہ کھل رہا ہے. جدید علم کلام کو مرتب کرنے کے دو طریقے ہیں. سب سے پہلے اگر دین کی ترتیب دینا ہے تو اس کو تفصیل ایمان بھی، اس علم کو تفصیل ایمان بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہم نے 6 ایمانیات لینی جو 6 شاخ ایمان ہیں، اللہ، رسول، اللہ، ملائکہ، کتب اللہ، پھر انبیاء جو ہیں، اور پھر کیا بولتے ہیں آخرت اور تقدیر. تو ہر کی تفصیل میں آپ جو ہے اس کو پازیٹیولی وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ کیسے بولوں آپ کو، جیسے ملائکہ کو لے لیں تو ملائکہ کے سارے جو آپ نے سارے ملائکہ کے ذکر آتا ہے قرآن میں، ان سب کو مرتب کیا، نقشہ استعمال دے کے آپ نے واضحات کی قرآن کے ذریعے کہ ملائکہ کی حقیقت کیا، ان کی تفصیل کیا ہے. پھر ساری احادیث مرتب کی جس میں ملائکہ نے، پھر دیکھا، معاف کیجیے گا، کہ قرآن میں کنگ تصورات کو، کنگ جڑوں کو متعلق کیا گیا ہے، بار بار ملائکہ کے ساتھ، بار بار متعلقت کی ہے ملائکہ کے ساتھ. ان کو بھی پھر آپ نے وضاحت کی کہ ان کے نقشہ استعمال کے ذریعے کیا مفہوم ملتا ہے. پھر آپ نے ساری احادیث لے لیں جو ملائکہ سے متعلق ہیں یا ان تصورات سے متعلق ہیں جو قرآن میں ملائکہ سے متعلق کی گئے ہیں، اور پھر آپ نے صحیح حدیث کے ذریعے مزید تفصیل دیکھی. پھر آپ نے کیا کیا، پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگے کہ اچھا یہ جدید سائنسز کا آپ نے مطالعہ کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو میٹافزیکل آئیڈیا ہے اور یہ جو سائنٹیفک تھیوری ہے، اس میٹافزیکل آئیڈیا میں آنٹالوجی پائی جاتی ہے، کورسپونڈنس کے لیے کورسپونڈنس پائی جاتی ہے اس سائنٹیفک آئیڈیا کے لیے، تھیوری کے لیے. تو کورسپونڈنس جو ہے وہ پہچان کے آپ کو ان میں جوڑ پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کے جوڑ کو پزل پیس کی طرح وہ کلک ہو جاتے ہیں، تو وہ کلک تلاش کرنا ہوتا ہے آپ کو. یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے ایمانیات کی تفصیل. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جو اصل علوم، جو سائنٹیفک علوم ہے، سیکولر سائنسز کا اپنا ایک دوسرے سے متعلق ایک سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر کو پرائمری رکھتے ہوئے اس سٹرکچر کی پھر آپ اس میں آپ سوالات تلاش کریں کہ جدید علم کلام کے سوال کیا ہیں. یہ طریقہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں. یہ زیادہ روشنی ڈالتا ہے، یہ مختلف قسم کی روشنی ڈالتا ہے علم پہ. تو اس کے جو بڑے سوال ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر میں خالی وہ رکھ دوں آپ کے سامنے بات کہ سب سے بنیادی سطح پہ
پیور میتھمیٹکس، اور پھر پیور میتھمیٹکس کی اپلیکیشن باقی سائنسز میں ہوتی ہے جو میں بھی ذکر کرنے کو جا رہا ہوں. تو پیور میتھمیٹکس بنیاد پر، پھر اس کی بنیاد پر تھیوریٹیکل فزکس، فزکس کی بنیاد پر کیمسٹری، کیمسٹری کی بنیاد پر بایولوجی، اور پھر بایولوجی کی بنیاد پر سائیکالوجی، سائیکالوجی کی بنیاد پر سوشیالوجی، سوشیالوجی کی بنیاد پر اکنامکس، اکنامکس کی بنیاد پر پولیٹیکل سائنس، اور پھر یہ سارے جو علوم ہیں ان سب کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی بنتی ہے. یعنی کہ اگر آپ فیس بک بنا رہے ہیں تو فیس بک میں خالی مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اپلیکیشن نہیں ہے، مگر اس میں سوشیولوجیکل بھی اپلیکیشن ہے. یعنی اس میں سارے علوم مرتب ہو کے اب ٹیکنالوجیز بنتی ہے نا. تو ٹیکنالوجی کو آپ کہتے ہیں یہ سارے سائنس کے علوم ہے، یہ ہمیں آپ کو سائنسز کا وہ دے رہا ہوں، اس کا پھل سمجھ لیں ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ بڑے سوالات جدید علم کلام کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے جو پیور میتھمیٹکس ہے وہ ایجاد ہوتی ہے یا دریافت؟ ایجاد ہوتی ہے یا دریافت؟ تو ہو کیا رہا ہے باقی گزرا 300 سال تقریباً سے کہ ابھی بھی پیور میتھمیٹکس جو ہے مغرب میں بھی اس میں ایک آئیڈیا ہے، اس کے اندر مائنڈ آف گاڈ، مائنڈ آف گاڈ ایک تصور ہے. یعنی کہ کیا ہو رہا ہے کہ 300 سال سے پروفیسر اپنے کمرے میں بیٹھ کے میتھمیٹکس ایجاد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، میں فلسفیانہ ایک کھیل کر رہا ہوں، منطق کی ایک نظم بنا رہا ہوں، تصورات کا وہ بالکل بے معنی ہے، بامانی نہیں ہے، ان کا کوئی اطلاق نہیں ہے دنیا سے، میں خالص اپنی عقل کو لڑا کے ایک میتھمیٹیکل سسٹم بنا رہا ہوں، اپنے ایک تھیوریٹیکل چیز کر رہا ہوں. یہ ایک تھیوریٹیکل کام ہے، پروفیسروں کا وقت ضائع کرنے کا کام سمجھا جاتا تھا. وہ بھی پروفیسرز اس چیز میں ناز لیتے ہیں کہ اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، یہ بالکل خالص منطق کا پھل ہے، خالص منطق یا خالص عقل کا نتیجہ ہے. یہ اس میں کچھ ہی کسی چیز کا داخل نہیں ہے، مشاہدے سے متعلق کسی چیز کا اس چیز پہ بڑا ناز لیا جاتا ہے نا. تو مگر ہو کیا رہو، وہ پروفیسر 300 سال سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں کائنات میں مشاہدے کی کسی حقیقت پہ اطلاق مل ہی جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اس سے 50 ان کے ایجاد سے 500 سال بعد، 100 سال بعد کہیں نہ کہیں اس کا اطلاق مل جاتا ہے. یعنی کہ ہو کیا رہا ہے، معاف کیے گا، ہو یہ رہا ہے کہ 300 سال سے ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو عقل ہے، جو یہ پروفیسر بیٹھ کے خالص عقل کو لڑاتا ہے، یہ عقل پرواز کرتی ہے 7 آسمانوں میں، یا عقل پرواز کرتی ہے 7 آسمانوں میں، اور وہاں کی حقیقتوں کے، وہاں کی جو لطیف حقیقتیں ہیں ان کا ادراک حاصل کر کے ان کا اظہار فرماتی ہے. اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عقل، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ اتفاقی نہیں ہے، اس کا اطلاق بالکل 100% اس دنیا ہماری کائنات پر ہے، اور ہماری کائنات کی لطیف ترین سطحوں تک عقل کی پرواز ہے یا عقل کا اطلاق ہے. تو یعنی کہ عقل اتفاقی نہیں ہے، عقل کی کوئی ایک بہت گہری متعلقت ہے، کورسپونڈنس ہے کائنات کے ساتھ. تو یہ جو ہر کہ 50 سال بعد اس کی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن یا کوئی فنومنا ملتا ہے جس کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے، اس کی میتھمیٹیکل تھیوری جو ہوتی ہے، یہ اس چیز کا جواب دیتی ہے ہمیں حقیقتاً کہ جو میتھمیٹکس ہے وہ دریافت نہیں ہوتی، وہ ایجاد نہیں ہوتی، اس کی تشکیل نہیں کی جاتی، وہ دریافت ہوتی ہے، وہ دریافت ہوتی ہے، ڈسکور کی جاتی ہے. جس طریقے سے زمین کوئی نئی ڈسکور کی گئی یا کوئی نئی مطلب کوئی نیا پھول ڈسکور کیا گیا، اسی طریقے سے ان کی کوئی بنیادی حقیقت ہے کائنات میں جو ڈسکور کی جاتی ہے. اسی وجہ سے ہمیں تجربات ملتے ہیں جو اس میتھمیٹکس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، استعمال کرنا پڑتا ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے ان فنومنا کو، اور اسی وجہ سے اس فنومنا کو جانے بنا بھی کوئی خالص عقل کی بنیاد پر اس کی دریافت کرنے کے قابل ہوتا ہے یا تشکیل کرنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سوال ہے کہ پیور میتھمیٹکس ایجاد ہوتی ہیں دریافت. دوسرے قدم پر یہ ہے کوانٹم تھیوری. تو کوانٹم تھیوری میں ہے کہ 2 مذاہب ہیں، مطلب ایک تو ایکویژن جس کی بنیاد پہ ٹیکنالوجی ہے بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں 80 to 90% جو دنیا کی عالمی اکانومی ہے، معاشیت ہے کہ وہ ہو نہ پاتی اگر کوانٹم تھیوری کا ایجاد نہیں ہوتا. ہم سمجھیں 70 to 80% آف گلوبل اکانومی. تو وہ ایکویژنز ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ میتھمیٹیکل پریڈکشنز کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کو ایجاد کر سکتے ہیں، یہ سب. مگر معنویت کیا لیں ان ایکویژن کی بڑی لطیف ترین سطح پہ، تو ایسا نہیں کہ یہ مومنٹم ہے اور یہ ایکسلریشن ہے اور یہ سپیڈ ہے، یعنی کہ چیزیں، یہ وزن ہے، چیزیں جو ہمارے فطرتاً آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، وہ بڑے لطیف تصورات ہیں. تو اس سے معنویت بنانے
بتانے کے دو، اس سے آنٹولوجی اسائن کرنے کے دو سکولز ہیں. ایک کو کہتے ہیں کیوٹک، ایک کو کہتے ہیں آرڈرلی یا ڈیٹرمنسٹک. تو جو کیوٹک اسکول ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے کوانٹم تھیوری کو ذرا بہتر سمجھ لیں، یا اس کا ایک پہلو جو یہاں ضروری ہے اس کو بہتر سمجھ لیں، کہ ہر ذرہ کسی بھی لمحے اس کے بے شمار ممکنات ہوتے ہیں کہ وہ کہاں وجود میں آئے گا، کہاں ظاہر ہوئے گا. ہاں، مگر اس کے بارے میں جو ہم کہیں کہ اگر آپ کو ویٹ، آپ کو کسی چیز کی سپیڈ پتہ ہے اور پھر وقت پتہ ہے کہ وہ کتنے فاصلہ جائے گی، تو آپ بتا سکتے ہیں اس کا مقام کیا ہوئے گا. تو ایسا نہیں ہے. مطلب کوانٹم تھیوری میں آپ اس طریقے کی ڈیٹرمنسٹک پریڈکشن نہیں کر سکتے، یا آپ فائنل ختمی بات نہیں کہہ سکتے. آپ پروبیبلسٹک میپ دے سکتے ہیں کہ اس ذرے کا یہاں ظاہر ہونا، اس کے 99% چانسز ہیں، یہاں 1% ہے، یہاں 10% ہے، یہ 20% ہے، یہاں 30%، یہاں اس طریقے سے آپ ایک میپ دے سکتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہیں ختمی، یہیں ظاہر ہوئے گا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوانٹم تھیوری جو ہے وہ جب بتاتی ہے کہ ذرے کے یہاں ظاہر ہونے کی یہ امکانات ہیں، مگر ختمی کہیں ظاہر نہیں ہو سکتا، ختمی کہا نہیں جا سکتا، تو کیا وہ قوت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ واقعہ کہاں گزرتا ہے؟ کیا وہ قوت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ واقعہ کیا گزرتا ہے اور کہاں ذرہ ظاہر ہوتا ہے؟ واقعہ کیا گزرتا ہے، امکانات تو ہمیں پتہ ہے، مگر واقعہ کیا گزرتا ہے، یہ ثابت کرنے والی قوت کون سی ہے؟ تو اس پر جو ہے دو مذاہب ہیں جو اس سوال کا جواب دیتے ہیں. جو دہریت ہے، جو الحاد ہے، جو کفر ہے، وہ کہتی ہے کہ یا اس قسم کا جو مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ذرے کے لیے جو ہر ممکن مقام تھا، ایک کائنات وجود میں آتی ہے اور اس کائنات جس میں ہم ابھی موجود ہیں اس سے منکشر ہو کے جدا ہو جاتی ہے. تو ہر ذرہ لمحہ اول سے لے کے آج تک ہر کائنات، ہر ذرہ جس کے لیے کوئی ہر ذرے کے ہر ممکن مقام کے لیے، لمحہ اول سے لے کے آج تک ہر ذرے کے ہر ممکن مقام کے لیے ہر لمحے میں ایک منکشر کائنات وجود میں آئی ہے جہاں وہ ذرہ اس مقام پر ظاہر ہوا. تو ہر ممکن مقام لمحہ اول سے ہر ذرے کا وہ ذرہ ادھر ظاہر ہوا ہے، مگر مختلف کائناتوں پر. وہ کائنات اس بنیاد پہ منکشر ہوتی جا رہی ہیں کہ ایک کائنات میں ذرہ یہاں ظاہر ہوتا ہے، ایک کائنات پہ یہاں، اور یہ جوا ہے، یعنی کہ اس کو ثابت کرنے والی کوئی قوت نہیں ہے. مطلب اس واقعے کو ثابت کرنے والی کوئی قوت نہیں ہے، تو ہم اس کہنے پہ مجبور ہیں کیونکہ کوئی قوت نہیں ہے جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے، اس واقعے کو ثابت کرتی ہے کہ کون سا واقعہ گزرتا ہے، اس کو ثابت کرنے والی کوئی قوت نہیں ہے. تو اس وجہ سے کوئی قوت نہیں ہے، اس وجہ سے منکشر کائنات ہر ممکنات ثابت ہو رہا ہے، ہر ممکنات ایک واقعے کی حیثیت سے گزر رہا ہے، مگر وہ کائنات منکشر ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ جوا ہے، مطلب آپ کس کائنات میں ہے یا کس میں نہیں ہے، خالص جوا ہے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے بالکل کائنات اپنی لطیف ترین سطح پہ جوئے پہ مبنی ہے، ایک جوئے پہ مبنی ہے. اس کے برخلاف جو توحیدی لوگ ہیں، کہ نسلی یہودی تھا مگر بہرحال مذہبی نہیں تھا، مگر توحید ایک قسم کی کاہل تھا، بہت شدید دائی تھا بلکہ کہنا چاہیے. تو اس نے جو اس کی تھیوری ہے اور اس قسم کی جو تھیوری ہے، یعنی کہ دو مذاہب ہیں، یعنی جیسے مگر یہ مطلب حنفی شافی جیسے مذاہب نہیں، یہ شیعہ سنی جیسے مذاہب ہیں. ہم سمجھ مطلب اس کے تحت بھی پھر بہت سی افکار ہیں، ان دونوں کے تحت مختلف فکریں ہیں، مگر ان کو دو بڑے گروپس میں وہ ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے تصور کہ نہیں، کوئی قوت ہے جو واقعے کو ثابت کرتی ہے، مگر وہ قوت ہمیں یا تو فزکس کی سطح پہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ہے، یا ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے، فزکس کی سطح پہ اس کو معلوم نہیں کر سکتے. تو ڈیوڈ بوم نے کچھ تصورات دیے ہیں آپ کو، میں دعوت نہیں دے رہا مگر سمجھانے کے لیے تاکہ یہ تصور سمجھ کے آپ ڈیٹرمنسٹک اسکول کی جو صفت ہیں جنرل عمومی، ان کو تھوڑا سا سمجھ پائے. تو اس نے ایک تصور دیا پائلٹ ویو، ہدایت بخشنے والی لہر، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو ویو ہوتی ہے اس کی میجرمنٹ نہیں ہوتی، اس کی میننگ ہوتی ہے.
کوئی معنی ہے جو طے کرتا ہے کہ واقعہ کیا گزرے گا. اس کو مطلب تعداد میں یا گنتی میں اس چیز کو نہیں طے کیا ہے. ہدایت بخشنے والا ویو. تو ہمارے یہاں قرآن میں اکثر آیات ملتی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور پھر اس کو ہدایت دی. ہر چیز کو تخلیق کیا پھر اس کو ہدایت دی. تو یہ جو ذرے ذرے کو حکم مل رہا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امر مل رہا ہے کہ کس مقام پر ظاہر ہونا ہے اس ذرے کو، تو یہ جو چیز ہے یہ جو چیز اس قسم کو مطلب پائلٹ ویو اس کو کہیں. دوسرا اس نے ایک تصور دیا ہے انفولڈڈ آرڈر، یعنی کہ ایک امپلسٹ آرڈر ہے، یعنی کہ ایک ظاہری دنیا غیب کے لیے اس نے اس الفاظ کو استعمال کیا اصل کہ ایک ہے کائنات جو ظاہری ہے اور ایک ہے جو پوشیدہ ہے امپلسٹ آرڈر یا انفولڈڈ آرڈر، اور وہ ہر مقام پر بالوقت اسی طریقے سے موجود ہے جیسے کہ وہ کسی اور مقام پہ موجود ہے. اب نان لوکیلٹی کے ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے میں فاصلہ ہے، مگر ایک جوسی سطح کی حقیقت ہے کہ وحدت اس قدر مکمل وحدت ہے کہ وہ حقیقت وہاں آپ کے پاس بھی وسیع ہے جیسے کہ میرے پاس ہے بالکل، اور آپ کا اس مقام سے اس سے اتنا ہی متعلقت ہے جیسے میری اس مقام پر اس سے متعلقت ہے. اس کو نان لوکیلٹی کہتے ہیں. تو اس قسم کے تصورات، تو اس کا بیسکلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پہ قائم ہے اور ہر ذرہ کس لمحے کس مقام پر ظاہر ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے والا، واقعہ کیا گزرتا ہے اس کو ثابت کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اور خالی یہ ہر ذرہ نہیں، ہر ذرے کے مابین متعلقت کیا، کائنات کے ہر ذرے کے مابین مقامی متعلقت کیا ہے. اس کے امکانات تو ہم فزکس کی سطح پہ بتا سکتے ہیں، مگر ثابت کرنے والا وہ قوت جو ثابت کرتی ہے کہ کیا واقعہ اصلاً گزرے گا، اس کو ہم فزکس کی سطح پہ نہیں جان سکتے، اس کو فزکس کی سطح پہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے، مگر وہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی قوت ہے جو ایسی موجود ہے جو چنتی ہے، باقاعدہ ثابت کرتی ہے، با ارادہ ثابت کرتی ہے کہ کیا واقعہ گزرے گا. تو اس کو کہتے ہیں آرڈرلی اسکول. تو ایسے بہت سی اس قسم کی بھی بہت سی، جب آپ نے اسٹرنگس تھیوری سنا ہوگا یا ملٹی ورس تھیوری سنا ہوگا، وہ الہاد کی طرف ہے، وہ کیوٹک اسکول کی طرف ہے، اور یہ آرڈرلی اسکول وہ ہے جیسے بوم تھیوری جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اس کو آپ کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے. اب جدید علم کلام کے جو تیسرا سوال جو ہے اس کے طرف ذرا آتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ ارتقا. تو ارتقا سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا قرآنی پہلو لے لیں کہ ایک تو پروسیس آف کریشن جو ہے اس کے بارے میں تین جڑیں جو استعمال کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں. ایک ہے خا لام قاف، ایک ہے نون شین حمزہ، ایک ہے نون با طا، اور پھر کچھ اور جو اسم ہے جو جن پہ غور کریں، آدم، بنی آدم، اور پھر انسان، بشر، منصب خلیفہ. میں کافر ہوں اس چیز کا، میں کفر کرتا ہوں اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو بحیثیت خلیفہ تخلیق کیا. نہیں، میں کافر ہوں اس چیز کا. اس نے اس کو اس منصب پر منتخب کیا، اس نے اس منصب پر منتخب کیا، بحیثیت خلیفہ تخلیق نہیں کیا. یہ غلط تصور قرآن میں کہیں نہیں ملتا، یہ ملاؤں کے کھیل ہیں، کہیں نہیں ملتا ہے. خلافت ایک منصب ہے جس پر آدم کو منتخب کیا گیا ہے. تو بہرحال تو یہ جو 6 لے لیں ابھی کے لیے، اور بھی ہیں 2-3 خاص طور پہ سلسلہ تخلیق کے لیے کچھ ہم کہتے ہیں سینونیم، سملر پروسیس کے لیے لفظ ہیں. تو ان سب کے نقشہ استعمال دیکھنا، خالام قاف کا نقشہ استعمال دیکھنا، نون شین حمزہ کا مطلب برنگنگ اپ. تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا، ارتقا میں ایک پہلے کوئی جانور ہے، کوئی مچھلی ہے، پھر وہ ایک کوئی ریپٹائل بن گیا، زمین پر آتا ہے، ایمفیبین بن گیا، پھر وہ کراکوڈائل لیزرڈ بن گیا، پھر وہ چھوٹا سا کوئی جانور بن گیا، پھر وہ بندر بن گیا، پھر وہ ہوموسیپین جیسی مطلب
बशर बन गया है, फिर वो इंसान बन जाता है पूरा। आपने ये सिलसिला देखा होगा ना ऐसे करते हुए। वो नून शीन हमजा जो है ना, ये तहज्जुद के लिए भी इस्तेमाल, तहज्जुद में जो हम खड़े होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल हुई है। और एक बच्ची है, जो बच्ची जिसको जेवर बना के उसको ब्रिंग अप किया जाता है, इसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में। और तो ये जो माना है ना, ये आइडिया है, ये बिल्कुल नून शीन हमजा को मैं मानता हूँ ये बिल्कुल इर्तिका है। इर्तिका को अगर कुरान में आपको देखना है ना, तो बस इस जड़ के जो 28 यूसेजेस आते हैं उन पर गौर कर लें, आपको इर्तिका मिल जाएगा। और ये वो है जो खाल आम कौफ तो कई सौ बार, मैं 1000 बार या कई सौ बार कम से कम इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानबूझ से उसको तो कई सौ बार या 1000 बार इस्तेमाल किया है, इस नून शीन हमजा को खाली 28 बार इस्तेमाल किया, मगर उसने जानबूझ से तकरीबन हर इस्तेमाल जो खालाम काफ का होता है उसमें कम से कम एक बार नून शीन हमजा को भी उसी अंदाज में इस्तेमाल किया। जैसे खल्कुन जदीद कहते हैं तो ये नून शीन हमजा के साथ आखिर आता है, जैसे खल्कुन जदीद, तो जदीद की जगह आखिर लगाते हैं और खल्क की जगह नून शीन हमजा रखते हैं, तो उसी किस्म की इस्तिलाह बनती है, उसको भी उसी मायने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया है। तो यानी कि इट्स रिफरिंग टू द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, है ना, एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस को वो नामजद कर रही है। और फिर आप देखें बशर को किस तरीके से इस्तेमाल किया है, इंसान को, जैसे हमने आदम को तख्लीक किया, ये तस्वुर नहीं मिलता, हमारे जहन में बैठा हुआ है, ये नहीं मिलता कुरान में। आदम को हमने मुंतखब किया, इंसान को हमने तख्लीक किया, बशर को हमने तख्लीक किया। आदम के साथ तख्लीक का लफ्ज नहीं मिलेगा आपको, कभी गौर किएगा, आपको नहीं मिलेगा। आदम के साथ लगा हुआ खाल आम कौफ आपको नहीं मिलेगा, कोशिश किएगा, देखिएगा, मिले तो मुझे भी बताएगा, मगर मुझे नहीं मिला है। मैंने इस चीज़ पर बहुत गौर किया, बहुत तहकीक किया, मुझे नहीं मिला। तो इर्तिका जो सिलसिला, अगर उसमें हम ये चेंज कर दें कि विलफुल म्यूटेशन हो, रैंडम म्यूटेशन के जगह हम ये कह दें विलफुल म्यूटेशन है, और ये विलफुल एवोल्यूशन और इंटेंशनल म्यूटेशन के, रैंडम म्यूटेशन की जगह इंटेंशनल म्यूटेशन कह दें, और फिर रैंडम या chaotic एवोल्यूशन की जगह आप कह लें ऑर्डरली एवोल्यूशन या विलफुल एवोल्यूशन कह लें। तो जब आपने क्वांटम थ्योरी की सतह पे समझ ली कि हर जर्रा को मुकाम और तरतीब भी रब दे रहा है हर लम्हे में, तो फिर इर्तिका में क्या मसला है, इर्तिका में क्या मसला है। बल्कि अगर आप इसमें इजाफी ये बुरहान ले लें कि इर्तिका जो है वो एंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, वो डिसऑर्डरली प्रोसेस नहीं है, वो ऑर्डरली प्रोसेस है। यानी कि वो कायनात की जो असूल हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसके खिलाफ जाता है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला लतीफ़ तरीन सतह पे हर जर्रे को मुकाम और तरतीब दे रहा है हर चीज़ के मुतालिक, तो इर्तिका अंदाज़ तख्लीक क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। और बल्कि अल्लाह कहता है मैंने अपने हाथ से तख्लीक किया, और फिर खाम नाम कौफ को तो इसका यही मतलब है कि उसने कुन या कुन नहीं कहा, उसने एक सिलसिले से गुजारा है, यही मतलब है ना। जैसे हाथ को इस्तेमाल करना, यानी कि एक सिलसिले से गुजरा है, मैंने कुन नहीं कहा उस तरीके से कि वो फौरन वजूद में आ गई चीज़, तो एक सिलसिले से गुजारा है। तो इस तरीके से इसमें आपको अल्लाह का हाथ का और क्या माना लेना है कि ज़र्रा बज़र्रा सिलसिले के हर लम्हे में ज़र्रा किस मुकाम पर ज़ाहिर हो रहा है आदम के तख्लीक के, उसमें मतलब इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना अर्श कायम किया हुआ है, उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो फिर इससे बढ़ के आपको मतलब अल्लाह के हाथों के लिए क्या माना चाहिए, यही माना है उसका। तो एक बात थी, वो रह गई अभी जहन से। हाँ, तो बहरहाल फिजिक्स की सतह पे जब आपने ये कबूल कर लिया, और फिर आपने कहा कि विलफुल एवोल्यूशन होगी, रैंडम विलफुल म्यूटेशन होगी, नॉन रैंडम म्यूटेशन होगी, तो फिर और फिर आपने ये भी देख लिया कि ये जो नक्शा इस्तेमाल है, ये 6-7 है ना, कि हाई लेवल ऑफ वैलिडिटी, यानी कि ये लिंग्विस्टिक सिस्टम जो है इसके कई सौ आयत पे मुश्तमिल है, यानी कि कई सौ, तकरीबन मैं कहता हूँ 1/3 कुरान तकरीबन इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू है। जब आपने हर इस्तिलाह या हर जर का नक्शा इस्तेमाल और सेमेंटिक फील्ड ले लिया, इर्तिका को आपने कह दिया कि वो विलफुल एवोल्यूशन थी,
اور تو پھر آپ جب دیکھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ارتقا کو خالی یہ نہیں، اور یہ بھی بات ہے نا کہ اللہ نے خا لام کاف کی جر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، اور جو ماں کے رحم میں سلسلہ ہوتا ہے وہ تو بایولوجیکل پروسیس ہے نا، ادھر تو اللہ خوش جو بھی آپ کا انداز ہے کہ اللہ کے ہاتھ موجود ہو کہ بچے کو یوں تراش نہیں، وہ تو بایولوجیکل پروسیس ہے، وہ تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں نا۔ جب اللہ نے خا لام کاف کی جڑ جو ہے ماں کے رحم کے اندر جو سلسلہ گزرتا ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے، تو پھر یہ ارتقاء اتنی لطیف ترین سطح پہ اللہ واحد القہار ہے، تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی بایولوجیکل پروسیس ہے، وہ بھی بایولوجیکل پروسیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آخری جو جدید علم کلام کا بڑا سوال ہے، مطلب اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، وہ یہ ہے، ان تین کو میں کہتا ہوں ریشنلسٹ سوال، یہ ایک امپیرسسٹ سوال ہے کہ وہ جو اللہ نے دعویٰ دیا ہے 3 دفعہ قرآن میں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا بنا لاؤ، اور اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جنات جمع ہو جائیں، وہ اپنی پوری مشقت اور کوشش، سینرجی کا جو تصور، سینرجسٹک کوشش کریں کہ ایسا کلام پیدا کر دیا جائے، تو وہ نہیں کر پائیں گے، ایسا کلام نہیں پیدا کر پائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ کون سی صفات ہیں جو کسی کلام کو قرآن جیسا بنائے؟ پہلے یہ اس پر غور کرنا، ڈیفائن کرنا اس چیز کو، اور پھر یہ سوال کرنا۔ اب 3 صفت میں آپ کو گنا رہا ہوں، ایک حقیقت کی 3 صفت گنا رہا ہوں کہ چیلنج جو پیش کیا جائے، کہ جواب دینے کی جو مشقت ہوئے گی اس کا بہترین طریقے کے تقاضے کیا ہوئیں گے۔ 3 چیزیں میں آپ کو گنا رہا ہوں۔ ایک کہ کوانٹم کمپیوٹنگ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے ایک بٹ کی حیثیت میں استعمال ہو۔ اگر آپ کو بٹ نہیں پتا، بٹ کہتے ہیں مطلب بیسکلی کمپیوٹر سائنس میں 0 1 جو ہوتا ہے وہ ایک بٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بٹ یا تو 0 ہوئے گی یا 1 ہوئے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بائنری جس کو کہتے ہیں، بٹ ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام کے یہ ممکنات ہوتی ہیں کہ وہ 0 ہو یا 1، اور اس کے ذریعے ساری انفارمیشن جو آپ کے کمپیوٹر میں اس کی کوڈنگ اسی بیسک زبان میں 0 1 0 1 0 1 ایسے کر کے ہوتی ہے۔ تو جو سلیکن کمپیوٹر ہیں وہ مور اینڈ مور ایفیشینٹ ہوتے گئے ہیں، مگر جو کوانٹم کمپیوٹنگ ہے اس کا ایک آخری ختمی مقام یہ ہوئے گا کہ کائنات کا ہر ذرہ اس طریقے کے بٹ کی طرح استعمال ہوا جائے گا، مگر آف کورس کہ ذرہ جو ہے اس کے لاتعداد مقام ہوتے ہیں، تو وہ 0 1 خالی اس کی پاسبلٹی نہیں ہوئے گی۔ اس وجہ سے جو کمپیوٹر کی پروسیسنگ ایبلٹی ہوئے گی وہ بہت زیادہ ہوئے گی، بہت زیادہ پروسیسنگ ایبلٹی ہوئے گی۔ تو پورے سوچ لیں، تصوری خیالی تجربہ، تھاٹ ایکسپیریمنٹ جس کو کہتے ہیں، کہ پوری کائنات انسان اس قابل ہو جائے کہ پوری کائنات ایسا کمپیوٹر ہو، ٹھیک ہے نا، کوانٹم کمپیوٹر پوری کائنات کو استعمال کرنے کے لیے ہر ذرے کو ایک بٹ کی طرح استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ پھر اس سے آگے کہ ایسے کمپیوٹر پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے آپ گوگل استعمال کرتے ہیں، وہ بھی نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور آرٹیفیشل، آپ نے دیکھا ہے خالی گزشتہ 2 سال میں اگر آپ کمپیوٹر پہ وقت گزارتے ہیں تو گوگل میں بھی کتنی امپروومنٹ آئی ہے، یوٹیوب کے بھی الگوریتم میں بھی کتنی امپروومنٹ آئی ہے، اور جیسے آپ کے وہ ہوتے ہیں، آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو ورڈلی یا یہ جو آپ کو سجیشن دیتے ہیں، مطلب اس میں بھی کتنی امپروومنٹ آئی ہے۔ مطلب آپ کمپیوٹر استعمال کرنے والے ہیں گزشتہ 10 سال سے، تو آخری 3 سال میں آپ کو بہت نوٹس ہوا ہوگا کہ ایک دم سے تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ابھی اپنی ابتدائی زمانے میں ہے، ابتدائی زمانے میں ابھی بھی انہیں ایک چیز ایجاد کر لی ہے، میں اس کا نام ابھی بھول رہا ہوں، بڑی ایڈوانسڈ ہے۔ تو بہرحال 10-15 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال میں وہ کہاں پہنچ جائے گی؟ وہ عقل جنرل ہے، ابھی ہم مخصوص یعنی کسی مقصد کے لیے کوئی عقل بنا دی، وہ مخصوص کام کرنے کے قابل، جیسے ملائکہ کا، ہر ملائکہ کے ایک مخصوص کام ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ایسی عقلیں تو ہم نے بنا دی ہیں جو ایک مخصوص کام کرنے کے لیے بہترین ہے، مگر انسان جیسی عام عقل ہو نا، عام عقل ہو کہ وہ ہر کام پر قادر ہو، تو اس قسم کی جو عام عقل ہوتی ہے یہ بنانے میں 200-300 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ عقل جو بہترین اس کی ایبسولوٹلی فائنل فارم جو ہے گا وہ اس سپر کوانٹم کمپیوٹر پہ انسٹال کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری دفعہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے یہ الگوریتم میں آپ کو ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو عقل بخشنے کے لیے آپ کو اس کو ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں خالی کہ آپ نے الگوریتم لکھا اچھا ہے، اس کی کوڈنگ اچھی کی ہے، اس کو آپ کو انفارمیشن فیڈ کرنی ہوتی ہے،
تو آپ سوچیں ہر معلومات، ہر ڈیٹا جو ہے جو ہم نے جمع کیا ہے انسانیت نے، پرانی سے پرانا ڈیٹا سے لے کے جدید سے جدید تک جو آج تک جمع ہوا ہے یا مستقبل میں ہوئے گا، وہ سب آپ نے اس کمپیوٹر کو فیڈ کر دیا، سارا کل کا کل فیڈ کر دیا. اور پھر چوتھی جو میں صفت گنا رہا ہوں، میں 3 کہا تھا مگر ایک چوتھی بھی گنا رہا ہوں، یہ ایک چیز ہے کمپیوٹر ویژن. وہ مطلب ایسی چیزیں مرتب کرنا، یا روبوٹکس بھی اور پھر کمپیوٹر ویژن بھی. کمپیوٹر ویژن یعنی کہ آپ نے وہ ڈیٹا، جیسے کمپیوٹر کو تو کوڈنگ کیا ہوتی ہے، کوڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا جو انسان کے لیے بامانہ ہے اس کو اس طریقے سے کوڈ کر دینا کہ کمپیوٹر اس کے ساتھ ڈیلنگ کر سکے، اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر سکے، منطقی طریقے سے ڈیل کر سکے اور کوئی بامانہ نتیجہ دے جو انسان کے لیے مفید ہو. تو یہ طریقہ جو ہے کوڈنگ کا، ٹھیک ہے. تو آپ اب کمپیوٹر ویژن کیا کر رہی ہے؟ کمپیوٹر ویژن یہ کر رہی ہے کہ وہ کمپیوٹر کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے لیے بامانی ہیں ان کو بھی سمجھنے لگے، ڈائریکٹلی کوڈنگ بنا خود سمجھنے لگے. انسان کے لیے جو چیز بامانی ہے وہ کمپیوٹر کے لیے بھی بامانی بننے لگے. تو اس چیز پہ کمپیوٹر ویژن پہ کام کیا جا رہا ہے. اور جو چیز ہے روبوٹکس، یعنی ابھی تو دنیا کمپیوٹر تو یہ حرکت نہیں کر سکتا نا، آپ اور مجھے جسد دیا ہے، میں گاڑی میں بیٹھ سکتا ہوں، کہیں جا سکتا ہوں، پلین میں بیٹھ سکتا ہوں، مطلب گھوم پھر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے وہ دی ہے، حریت دی ہے اپنے جسد پر. تو اسی طریقے سے یہ جو جب روبوٹکس ہو جائیں گی تو وہ ذہن جو اس کمپیوٹر میں ہوتا تو وہ کسی ایک مطلب ہلنے جھلنے والی چیز میں، گھومنے پھرنے والی چیز میں، چڑھنے گرنے والی چیز پر بس جائے گی وہ عقل. اور وہ ایک عقل یہ تو ہمارے لیے، میں اس جسد میں بسا ہوں تو کئی سو روبوٹس میں ایک ہی عقل بسی ہو تو ممکن ہے، اس میں کیا ہے. تو اس طریقے سے اس کی عقل بڑھے گی، اس چیز کی عقل بڑھے گی. اب وہ چیز جو ہے وہ کبھی قابل ہوئے گی، ایسا سپر کمپیوٹر، ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اتنا زیادہ ڈیٹا ٹرینڈ ہوا اور پھر اس کے پاس باقاعدہ آنکھیں ہوں دیکھنے کے لیے، ناک ہو سونگھنے کے لیے، اور ایک نہ ہو کئی ہزار پہ مشتمل روبوٹکس کے ذریعے اس کے پاس جسد ہو. تو کیا ایسا بھی جو کمپیوٹر ہے کہ وہ قرآن جیسا کلام بنا پائے گا یا نہیں؟ قرآن جیسا کلام بنا پائے گا نہیں. اور پھر اس میں ایک اور اضافی پانچواں تصور کر لیں کہ کسی طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے ہم جنات تک رسائی حاصل کر لیں، جنات تک رسائی کر لیں سائنٹیفک طریقے سے، جو بھی یہ اہم نہیں ہے، میں طریقہ یہ وہ تفصیل اہم نہیں ہے مگر تصور کر لیں. تو پھر وہ بھی جو ہے اپنی کچھ بدماش ہوں یا برے ہوں، وہ اپنی شیطنت میں کوشش کریں مطلب اس کمپیوٹر کو تقویت پہنچانے کے لیے، تو وہ بھی ساتھ لگ جائیں جس بھی طریقے سے وہ لگیں گے. ایسا بھی کمپیوٹر اس طریقے کا کلام نہیں بنا سکے گا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، مگر یہ ہم صفت ہونے کا معنی اس کی وضاحت کرنی، اور پھر اس قسم کا الگوریدم ڈیولپ کیسا جائے، یہ چیلنج کو پوش کریں ان لوگوں کو جو اس طریقے کا کام کرنے کے قابل ہوں. اب سمجھ رہے ہیں یہ سب، یہ چوتھا میں کہتا ہوں اس کو امپیریسس سوال جو ہے جدید علم کلام کا، جو امپیریسس سوال ہے، تجربہ کاری کا جو سوال ہے. باقی 3 سوال عقل کے ہیں، فلسفیانہ ہے، مگر یہ جو تجربہ کاری کا سوال ہے، ایکسپیریمنٹل سوال جو ہے، جو قرآن کے معجزے کا مشاہدہ والا بات ہے، وہ یہ والا کام ہے. اچھا تو یہ ہو گیا میرے حال سے چوتھا جدید علم کلام کا سوال. یہ لمبی ہو گئی ہے ویڈیو، پھر آپ سے انشاءاللہ بات رہے گی. ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.